ویلکم بیک. باسی صاحب، آپ کا خیال تھا کہ صدر زیلنسکی پہلا راؤنڈ جیت چکے ہیں. مجھے تو وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ یہ کس طرح سے نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، پریشان تو وہ ہیں. آفٹر آل روس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو پریشان تو وہ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے نا، جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو ان کا کیا پوزیشن ان کی رہی ہے. وہ تو یہی کہتے رہے ہیں کہ جی ہم سب کچھ روس کے ساتھ کریں گے. یورپ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. یوکرین کے ساتھ ہی بات چیت نہیں کی اور کہا کہ جی بس جو کچھ روس کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بلکہ انہوں نے اپنی تمام جو امریکہ کی یوکرین کے حوالے سے پالیسی تھی وہ اپنے آپ کو پیوٹ کر دیا ٹورڈز رشیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بالکل. تو صدر زیلنسکی کے لیے تو بہت پریشان کن بات تھی، بلکہ یورپ کے لیے بھی پریشان کن بات تھی. لیکن صدر زیلنسکی صاحب کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا اور پھر جو فیاسکو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. جو تو میما ہوئی، جو آرگومنٹ ہوا، وہ کسی طور بھی ڈپلومیٹک ہسٹری میرے خیال میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے یہ وائٹ ہاؤس میں یا کہیں بھی فار دیٹ میٹر. اس طرح کھلے عام اختلافات نہیں کیے جاتے. اختلافات ہوتے بھی ہیں تو ان کو آف اسٹیج بیہائنڈ دا سینز باتیں ہوتی ہیں، ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں سب چیزیں. لیکن صدر زیلنسکی کا کمال دیکھیے نا کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ جی صدر زیلنسکی کو اس طرح آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے پاس کارڈز نہیں ہیں، وہ ایک ویک پوزیشن پہ ہیں. تو ویک پوزیشن والے لوگ تھوڑا سا زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ زیلنسکی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ یہاں سے فوری طور پہ وہ برطانیہ چلے گئے. پرائم منسٹر کیئر سٹارمر سے ملاقات ہوئی. اس کے اگلے دن ہی 17-18 جو ہیں یورپین لیڈرز اور نیٹو سیکرٹری جنرل وہاں لنڈن میں لینکسٹر ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد فوری طور پہ پھر جو ہے ابھی برسلز میں گزشتہ روز یورپین یونین کی ملاقات ہوتی ہے اور تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کے پیچھے کھڑے ہیں. جہاں شروع میں اگر آپ دیکھیے تو زیلنسکی صاحب بالکل ڈیفینسو پہ تھے. اب مجھے ایک بات کوئی سمجھا دے، بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ صدر ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پیس چاہتے ہیں. اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو روس کو بھی تو کچھ پریشر میں لائیے نا آپ. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں یا منرلز ہیں جو وہ ڈیل ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے واپس دیجیے جو ہم نے خرچ کیے یہاں پہ. وہ تو $350 بلین کہتے ہیں، جو کہ صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ بالکل ایکزیجریٹڈ فگر ہے، $120 بلین کے قریب ساری. اور وہ بھی زیادہ تر ہم نے جو چیزیں امریکہ سے ہی خریدی ہیں تو امریکہ میں ہی رہی. چلیے ایک الگ بحث ہے، لیکن صدر زیلنسکی کو یہ کریڈٹ ضرور دینا پڑتا ہے کہ کم از کم پورا یورپ ان کے ساتھ ہے اور یورپ پھر گیم میں انٹر ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بڑے جو 3 بڑے ہیں یورپ میں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، یہ اب انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ کس طرح ہم صدر ٹرمپ کو ایک پلان پیش کریں. کیونکہ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر رشیا کو کوئی ٹیبل پہ لا سکتا ہے یا ان کو کوئی راضی کر سکتا ہے کسی بھی ڈیل پر تو وہ صدر ٹرمپ ہی ہیں. وہ امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر اس وقت امریکہ کے بغیر تو جو ہے جنگ لڑنا بھی بڑا مشکل ہے یوکرین کے لیے، کیونکہ وہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ ساری امریکہ سے ہی ہوتی ہے. تو صدر زیلنسکی کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا راؤنڈ وہ جیت گئے. کم از کم انہوں نے اپنے پیچھے یورپ کو تو کھڑا کر دیا امیجیٹلی. تو یہ ایک بہت بڑی اور پھر اس گیم میں وہ واپس بھی آ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ صدر ٹرمپ ان کی سن بھی رہے ہیں. اب صدر زیلنسکی نے فوراً گھر جانے کے بعد اور کنگ چارلس سے ملاقات کے بعد پھر ان کو ایک خط بھی لکھا ہے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور اس میں انہوں نے اپولوجائز تو نہیں کیا بٹ ریگریٹ کیا ہے جو بھی وائٹ ہاؤس میٹنگ کے دوران ہوا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں پیس کے لیے. اب انہوں نے صرف ایک خط لکھ دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کر دیا، اپنی کامیابی بھی انہوں نے قرار دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہی اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہے کہ پیس ڈیل کس طرح ہوگی. ایٹ لیسٹ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تھوڑا سا نیچے لے آئے ان دا سینس کہ وہ اب پریزیڈنٹ زیلنسکی کے خلاف اوپنلی باتیں نہیں کر رہے جو پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے سنی. تو ایک خط جو ہے، خط کم از کم ان کی جانب سے، اور آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر کیئر سٹارمر یا صدر فرانس کے جو ہیں میکرون، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ جی آپ فوری طور پہ
اس ٹیمپریچر کو ذرا نیچے لائیے جو آپ کے اور امریکہ کے درمیان ہے، اور پھر ہمیں کام ذرا کرنے دیجیے۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھیے کہ صدر زیلنسکی نے ایک بہت ان کی کامیابی ہے کہ یورپ ایز اے ہول تقریباً $800 بلین دینے کو تیار ہے۔ اب وہ آبویسلی ایک تھوڑا پروسیس چلے گا، لیکن جرمنی جو نئے چانسلر آنے والے ہیں 25 مارچ کے بعد میرے خیال میں فیڈرک مرز، ان کے آنے کے بعد حالات اور بدل جائیں گے۔ تو تمام یورپین یونین کو بھی اب تھوڑا سا ایک تشویش تو لاحق ہو گئی ہے نا کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو خود کرنا ہی ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے جو یورپ تھا اس کو اس طرح سیکیورٹی خطرات لاحق نہیں تھے، دہشت گردی کے معاملات تھے، لیکن اس طرح ایگریشن رشیا کی جانب سے نہیں ان کو محسوس ہوا۔ اور کرائمیا کے بعد بھی 2014 میں جب کرائمیا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی یورپ نے خاص توجہ نہیں دی اپنے سیکیورٹی کے معاملات میں۔ تو اب یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیلنسکی صاحب کی کامیابی ہے کہ یورپ سارا پیچھے ہو گیا، ان کے کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ ٹروپس بھجوانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو گو کہ رشیا نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی یورپین ٹروپس منظور نہیں ہیں۔ منظور تو نہیں ہے، لیکن سچویشن ورس تو ہو چکی ہے۔ اس کے بیہائنڈ کیا اپرچونٹیز اور چیلنجز ہیں رشیا کے لیے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ رشیا از ریڈی فار پیس، وہ کس حد تک صدر پیوٹن پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی تو کوئی پروکو ہوگا نا۔ رشینز چاہیں گے کہ جو ان پہ اکنامک سینکشنز لگی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو G7 میں بھی لانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ G8 بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ رشیا جو ہے کتنی زمین ٹیریٹری جو 19% سے تھوڑی زیادہ یوکرین کی رشیا کے پاس ہے، کتنی ٹیریٹری واپس کرتا ہے یوکرین کو، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہوگا۔ تو اب یورپ، یہ جو 3 بڑے ہیں یورپ میں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہونے والا ہے۔ پھر یورپ کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے، خاص طور پہ جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں وکٹر آربن، اور اٹالین پرائم منسٹر جارجیا میلانی، یہ جو ہیں یہ تھوڑا بہت ٹرمپ کے زیادہ قریب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جب ٹرمپ الیکشن جیت گئے تھے تو ان کی حلف برداری سے پہلے ہی وہ آ کے ان سے مل گئی تھیں۔ تو یہ آئیڈیالوجیکلی ایک ہی صفحے پہ ہیں، مطلب رائٹ ونگ کے لوگ ہیں۔ تو صدر زیلنسکی کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ مطلب بڑی مشکل حال میں تھے نا، ایک ان کے لیے تو بہت پریشانی کا معاملہ تھا کہ امریکہ نے ساری ان کو ایڈ بند کر دی، بلکہ انٹیلیجنس دینا ہی بند کر دی۔ تو اس وجہ سے صدر زیلنسکی کا دوبارہ آنا اور اب یورپ کے ساتھ آنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا اس کامیابی کا سہرا بھی انڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب کو ہی چلا جاتا ہے کہ نہ وہ یہ سچویشن کریٹ کرتے، نہ یورپ اتنا بیدار ہوتا اگر یہ ہو جائے؟ لیکن ٹرمپ کا مزاج یہ ہے نا کہ ٹرمپ دیکھیں نا، وہ رشیا کو اب تھریٹ نہیں سمجھتے۔ یہ تو پوری جو ورلڈ آرڈر ایک کریٹ ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جو کولڈ وار کے بعد ہی، وہ تو اس کو اپ اینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچ کیا رہے ہیں، وہ دنیا کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چین کا معاملہ شروع نہیں ہوا نا، بالکل دیکھتے ہیں چین بڑے سکون سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ان کا اپنی اکانومی کے ایشوز ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تائیوان کا ایک بہت بڑا ایشو آئے گا اگلے آنے والے سالوں میں۔ تو ابھی کچھ کہنا مشکل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ رشیا کے ساتھ معاملات کو کس طرح چلاتے ہیں اور چین کے ساتھ معاملات کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں۔ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے، ایک حوالے سے یورپ کے لیے بہتر ہوا کہ انہوں نے آفٹر آل اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ جب صدر ٹرمپ کانگریس میں ایڈریس کریں گے تو وہ نیٹو سے وڈرال کا بھی اعلان کریں گے، یہاں تک بات چلی گئی تھی۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ سے کہ یہ تو جس طرح میں بھی کہتا رہا ہوں اپنے ڈیسائفر میں کہ تو کولڈ وار کی لیگیسی ہے، جس طرح واٹس ایپ پیکٹ ختم ہوا تھا تو اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ نیٹو بھی ایک وجہ بنی روس کے یوکرین میں حملے کی۔ اگر نیٹو کی بات نہ ہوتی، اس کے ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کی بات نہ ہوتی تو شاید یوکرین کے جو آج حالات ہیں ویسے نہ ہوتے۔ بالکل۔ سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔